الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف کی پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور محرم الحرام کی عبادات کو ذوق و شوق کے ساتھ کر رہے ہوں گے اور اس کی برکتیں اور رحمتیں سعادتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ چونکہ محرم الحرام کا عقیدتوں بھرا مہینہ ہے اور شہدائے کربلا نے جس طرح سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو آج روحانی وظائف چینل 15 محرم الحرام 5 محرم گزر چکے ہیں اور آج روحانی وظائف 15 محرم الحرام کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہے کہ آپ کی جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر جائیں گی۔ آپ کی جھولیاں ایسے رحمتوں سے بھریں گی کہ آپ مزید رحمتیں سمیٹنے کا ذکر کرو گے۔ اگر آپ پریشان حال ہیں، اگر آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتی ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، قرضوں میں پھنسے ہیں یا رزق کی تنگی کا شکار ہیں یا کوئی بھی مسائل سے کسی بھی قسم کے مسائل سے آپ دوچار ہیں، تو آپ یہ 3 کام صرف صبح اور شام کو کر لیں۔ اور بہت چھوٹے سے کام ہیں، صبح کریں یا شام کو، اللہ پاک ان وظائف اس عمل کی برکت سے آپ کو اتنا رزق اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے آ جائیے۔ اور آج کا روحانی وظیفہ دیکھیے انشاءاللہ العزیز، جو کوئی یہ چاہتا ہے، ہر کوئی ویسے تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ پاک ان کی سن لے، تو جو میری بہنیں پریشان ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام میں آسانی فرمائے، تو وہ یہی کام کریں کہ یہ 3 کام جو کہ اللہ پاک کو بھی بہت پسند ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ سن لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ پاک تمہارے لیے 3 باتوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ قیلا وقالا، مال ضائع کرنا، کثرت سے سوال کرنا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط کے ذریعے پیغام بھیجا کہ کوئی ایسی حدیث پاک لکھ کر میری طرف روانہ کریں جو آپ نے خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ حضرت سیدنا مغیرہ نے جواباً تحریر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اے عاشقان رسول، اس فرمان مصطفیٰ میں جن 3 باتوں کو اللہ پاک کا ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، ان کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ قیل و قال کی ممانعت سے مراد ہے کہ سرکار دو عالم نے بے فائدہ گفتگو کی کثرت سے منع فرمایا کہ بے فائدہ گفتگو کی کثرت کرنے والا اپنی گفتگو میں خطا اور غلطی سے نہیں بچ سکتا۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص کی گفتگو زیادہ ہوگی اس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ دوزخ کے لائق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مال کو ضائع کرنے کی بے شمار صورتیں ہیں، اس کی حفاظت نہ کرنا، مال بڑھانے کی کوشش نہ کرنا، اور جو موجود ہے اس کو بیٹھے بیٹھے کھانا، فضول خرچی کرنا، گناہوں میں خرچ کرنا، اپنی حیثیت سے زیادہ انعام و اکرام پیش کرنا، جن چیزوں سے فائدہ اٹھا جا سکتا ہے انہیں پھینک دینا۔ اور اس کے بعد تیسرا کہ بکثرت سوال کرنے کی ممانعت میں شرعی اجازت کے بغیر دوسروں سے مال وغیرہ مانگنا اور علماء کرام سے غیر ضروری فضول سوالات کرنا دونوں شامل ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آدمی کا مال کا سوال کرتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، یعنی نہایت بے آبرو اور بے عزت ہو کر آئے گا۔ اب اس مال مانگنے میں قرض بھی ہے یا فضول میں جو ہاتھ ہر وقت دوسروں کے سامنے پھیلاتے رہتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں بھی فرما دیا کہ مال کو ضائع نہ کرو اور مال کو بڑھانے کی کوشش کرو، کہ مال جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہے اب اسی پر ہی میں گزارا کروں گا اور مزید کماتا نہیں ہے،
مزید محنت نہیں کرتا تو وہ بھی گناہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو آج یہ 3 کام جو آج یہ میں آپ کے لیے آج کا وظیفہ جو لے کر حاضر ہوئی ہوں، وہ کون سے ایسے 3 کام ہیں جو آج آپ کریں گے تو اللہ پاک آپ کی جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا۔ تو اللہ پاک کی ان پیاری پیاری باتوں کے ساتھ، احادیث مبارکہ کے ساتھ آج کا روحانی وظیفہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل نماز حاجت کے پڑھ لینے ہیں۔ آپ بالکل آسان سے ایک پڑھ لیں، اس میں آپ نے صرف سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، نیت کرنی ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے، اس میں آپ بعد میں اپنے لیے کوئی بھی حاجت کے لیے دعا مانگ لیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی بھی کھانے کی چیز بنائیں اور اس کے اوپر آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ اول آخر ساتھ بار درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ نے ایصال ثواب کرنی ہے شہدائے کربلا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس ارواح پاک کو آپ نے ایصال ثواب کرنی ہے۔ ایصال ثواب کرنے کے بعد آپ نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کی سن لے گا، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آپ کو غیبی مدد حاصل ہوگی، آپ کو کچھ مانگنا نہ پڑے گا، اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ان میں چند کا نام خصوصی دعا میں شامل کروں گی۔ تو زینب بی علی عمران ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ مریم علی ہیں اور عبد الخدار ہیں، عزیز خان ہیں اور سبا مجید ہیں، سائمہ مرزا ہیں اور امین جباری ہیں، ارم خالد ہیں، امیزہ راؤ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، غفار شاہ ہیں، شہروز خان ہیں، مس رفت طاہرہ ہیں، حسنین رحمت ہیں، صبا ہیں اور اس کے علاوہ سلمہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، محمد شجاع ہیں اور عمرانہ بشارت ہیں، شائستہ گیلانی ہیں، رضیہ نور ہیں، ثنا تنزیل ہیں، فریحہ صدیق ہیں، ثنا تنزیل ہیں، علیوہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ جنت احسان ہیں اور نوری مرزا ہیں، سکینہ نواز ہیں، زیان حسن ہیں اور اسد زین ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، راشد ہیں اور اس کے علاوہ کامران دانش ہیں، محمد شاہد ہیں اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ اور ایک میری بہن ہیں جن کا نام انہوں نے نہیں لکھا ہے، ہاں ان کا نام لائبہ ہے، تو اللہ پاک آپ کی بھی تمام حاجتوں کو پورا کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ تو میری بہن آپ کا نام بھی خصوصی دعا میں شامل کر دیا گیا ہے، تو آپ لوگ مزید درود پاک پڑھیں اور دعاؤں میں اپنا نام شامل کروائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔